نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہود اور نصارہ کا دین موسوی اور دین عیسوی سے بغض، عناد اور کدورتیں، یہ سارے جتنے بھی صاحب علم ہیں وہ سب جانتے ہیں اس کو. دین عیسوی اور موسوی کو جس طرح سے تباہ اور برباد کیا گیا، علماء وقت نے ان کے تباہ کیا، اس کی مثالیں آج بھی ہمیں بائبل پڑھنے سے سامنے آتی ہیں کہ علماء نے کس طرح سے دین میں تبدیلی کر دی، کلمی کے کلمے تبدیل کر دیے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہود اور نصارہ نے کس طرح سے بغض اور عناد رکھا. وہ قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد مزید وہ چیز ہمارے سامنے مزین ہو جاتی ہے. تحریف کے یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کبھی فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے چھپایا، کبھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں نے تحریف کی، کلمے کی کلمے تحریف کر دی، اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا کہنا تھا نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض کتاب کے حصے پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح سے ایس ٹی پول، سینٹ پول اور دیگر جس طرح عیسائی حضرات ہیں جو حقیقی طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری تھے، جیسے کہ حواری ایک بہت بڑے حواری برناباس تھے، جن کی تعریف جو ہے اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انجیل برناباس، گاسپل آف برناباس ہمارے سامنے ہے، اور وہ کتنی قرآن و سنت کے قریب ہے اور توحید سے قریب ہے. لیکن عیسائیوں نے برناباس کو مشکوک کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ صحیح العقیدہ تھا اور وہ جو ہے وہ صحیح دعوت دے رہا تھا دین کی. اور کتابیں پڑھنے سے، برناباس کی انجیل پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی معترف تھا. لیکن عیسائیوں نے جو حشر نشر کیا وہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح سے عیسائی اور یہودیوں کی روش پر چلنے والا ایک شخص محمد علی مرزا، اس کا کام بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حواری ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، اس کے اوپر شتم کر کے، زبان درازی کر کے، کتاب اور سنت کے اندر تحریفات کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ دین کو بدلنے والے تھے، صحابہ اکرام کو جو ہے ان سے حوض کوثر سے پانی سے دور کر دیا جائے گا، صحابہ اکرام وہ تھے جن کو دبیلا کا مرض ہوا تھا، صحابہ اکرام وہ تھے جنہوں نے دین کو تبدیل کر دیا، صحابہ اکرام وہ تھے کہ جنہوں نے حدیثوں کے عمل کرنے میں جو ہے جناب علی تاخیر کی اور سنتوں کو تبدیل کر دیا. ان کی تقاریر کے اندر یہ الزامات موجود ہیں اور یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے. اسی طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے محمد علی مرزا اپنی تقریر کے اندر کہتا ہے، مسلم شریف کی حدیث نقل کرتا ہے، کتاب فضائل صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، حدیث کا نمبر 6220 ہے. اس میں حدیث یہ ہے کہ جناب علی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ، وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، قال امر معاویہ بن ابی سفیان، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا سعد رضی اللہ عنہ کو، فقال، پس کہا، ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم ابا تراب کو، ابو تراب سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دو. یہ ترجمہ گالی کا محمد علی مرزا کر رہا ہے کیونکہ لوگوں کے درمیان اس کے دل میں یہ ہے کہ وہ رافضیت پھیلا ہے، کیونکہ اس کا یہ دل کا معاملہ یہ اس کی زبان سے آیا ہے. اسی لیے لفظ پر یہاں پر سبو یسب، یہاں سے مراد یہ کیا کر رہا ہے، گالی دینا. اور کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، گالیاں کا حکم دیتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ نے گالی کا حکم دیا کس کو، سعد رضی اللہ کو، کہ تم امیر معاویہ کہتے ہیں کہ تم علی کو گالی کیوں نہیں دیتے. لیکن یہاں پر یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے ترجمے میں تحریف کی، انہوں نے مفہوم کے اندر تحریف کی. کیونکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امرا معاویہ بن ابی سفیان، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا سعد کو. کیا حکم تھا؟ یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے. کیوں
کہ فقال لفظ فا جو ہے دراصل یہ دوسرے ٹاپک کو شروع کر رہا ہے، ایک الگ بات کو شروع کر رہا ہے. فقال پس کہا، یعنی جو پچھلی جو بات تھی وہ بات کیا تھی معلوم نہیں ہو سکی، اتنی بات ہو گئی. حکم کیا تھا، کس چیز کا حکم تھا، کچھ پتہ نہیں چل سکا. تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس چیز کا تمہیں علم نہ دی گیا ہو. لیکن فقال سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک دوسری بات اب یہاں شروع ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ سے کہ تم ابو تراب کو سب یسب، تم بقول مرزا کے گالی کیوں نہیں دیتا، گالی کیوں نہیں دیتے؟ جبکہ یہاں پر لفظ تسبہ جو ہے اس کا معنی گالی کے معنی میں نہیں ہے. یہاں پر لفظ تسبہ جو مراد ہے غلطی بیان کرنے میں ہے کہ تم ابو تراب یعنی سیدنا امیر المومنین کی جو غلطی ہے اس کو ظاہر کیوں نہیں کرتے. غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، بشر سے ہوتی ہے. اگر ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی وضاحت کر دو. تو یہاں پر معنی سبہ یسب، تسبہ سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر تسبہ سے مراد جو ہے وہ غلطی کرنا ہے. ہمارے پاس اس کی دلیل یہ ہے کیونکہ محمد علی مرزا نے تو یہی فکرہ دہرانا ہے کہ گالی بکی گالی بکی. کیوں کہ جس طرح سے روافض کے دل کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قدورت ہے، یہ چاہتا ہے کہ اہل السنہ اور سنی حضرات جتنے بھی ہیں ان کے دلوں میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدورت ہو جائے پیدا. اسی لیے وہ اس لفظ سے تحریف کر کے جو ہے کسی اور معنی میں لے جاتا ہے، جبکہ لغت کی کتابوں کے اندر سبہ یسب سے مراد ہرگز صرف گالی دینا نہیں ہے بلکہ غلطی نکالنا بھی ہے، تنبیہ کرنا بھی ہے. نعم میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے. آپ اگر بخاری شریف پڑھیں گے، صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، اسما بنت ابی بکر فرماتی ہیں ان امرأ جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرماتی ہیں کہ خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. وہ پوری ایک حدیث بیان کرتی ہے اور اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ بیمار ہو گئیں اور سر کے بال ان کے جھڑ گئے اور ان کا شوہر مجھ پر اس معاملے میں زور دیتا ہے. وہ پوری ایک روایت ہے اور اس میں یہ ہے کہ کیا میں اس کے سر کے مصنوعی بال لگا دوں، سر کے مصنوعی بال لگاؤں؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند مجھے زور دیتا ہے کہ کیا میں اپنے سر پر مصنوعی بال لگاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَبَّ رسول اللہ الْوَاسِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. فَصَبَّ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کیا. اب اگر مرزا کا ترجمہ لیا جائے تو گالی، کہ اللہ کے رسول نے جوڑنے والیاں اور جڑوانے والیوں کے اوپر جو ہے وہ گالی دیا آپ سب نے. تو کیا آپ مان سکتے ہو کہ اللہ کے رسول کسی کو گالی دیں گے؟ بتائیے کہ جو عورتیں مصنوعی بال جوڑنے والیوں اور جو جڑانے والیاں ہیں، جو عورتیں مصنوعی بال جوڑتی ہیں پیچھے، یہ جو جڑواتی ہیں، حدیث میں آتا ہے فَسَبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے ان کو سب کیا. اب سب سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ لے سکتے ہیں کہ سب سے مراد یہ گالی دینا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، اللہ کی قسم وہ زبان کٹ جائے، اس زبان کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مرض کو پیدا کر دے کہ جس زبان نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی یہ کہہ دے کہ نبی پاک نے گالی بکی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ سبا سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھا نہیں جانا، آپ نے اس فعل کو برا کہا، آپ نے اس فعل کی مذمت کی. یہ ہے یہاں پر مراد سبا یسب سے مراد. اور بالکل اسی طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اس امیر معاویہ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تم غلطی کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ حکم نہیں دیا کہ غلطی بیان کرو. میں یہ کہتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے شریکوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہیں مانتے؟ میں اگر آپ سے سوال کرتا ہوں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ محمد حسین میمن صاحب جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں. میرے کہنے سے مراد سوال یہ ہے کہ بتاؤ کیوں نہیں مانتے؟ آپ جواب دے کہ میں اس لیے نہیں مانتا کیونکہ اللہ ہے ہی ایک. تو اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ تم ان کو برا کیوں نہیں کہتے، یعنی تم ان کی غلطی کیوں ذکر نہیں کرتے؟ تو جواباً یہ ہے کہ غلطی اس لیے ہم نہیں کرتے کہ نبی پاک نے ان کے بارے میں فضیلتیں دی ہے. اسی طرح سے ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو غلطیاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو ہم خاموشی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ان کی تعریف فرمائی ہے.
تو تحریف کے یہ بہت بڑے مجرم ہیں. انہوں نے تحریف کر کر کے کتاب اور سنت کو بدنام کیا ہے. انہوں نے اہل سنہ کے عقیدے کو بدنام کیا ہے. العیاذ باللہ. ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس قسم کے وسوسات سے, اس قسم کے حفوات سے اور اس قسم کی باطل نظریات سے. ہم تمام صحابہ کی توقیر کرتے ہیں اور وہذہ عقیدتی, یہی میرا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ اہل سنہ کا ہے. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم رکھے. ہم سارے صحابہ کی توقیر کرنے والے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.